صرف چند منٹ. حضرت حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ زین العابدین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا تھا. میرے نبی نور ہیں کہ بشر، یہ متعلق نہیں ہے، یہ اس محفل کے متعلق نہیں ہے. میرے نبی کی ذات بشر ہے اور میرے نبی کی صفت جو ہے وہ نور ہے، یعنی نور ہدایت. حضرت حسین کو کوفہ جانے سے کن کن حضرات نے روکا تھا، ان کے نام بتائیے. دیکھیں ابن سعد کا جو دستہ تھا، خود ابن سعد انہوں نے روکا کہ آپ کوفے نہ جائیں، کوفے کے لوگ جو ہے وہ غدار ہیں. بعض صحابہ کو یزید کی خلافت پر اعتراض تھا، ان کا کیا نظریہ تھا؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان لوگوں نے یزید کی ولیعہد کی بیعت نہیں کی تھی، یہ مخالف تھے اس کے. لیکن جب وہ خلیفہ بن گیا تو پھر عبداللہ ابن زبیر کے علاوہ سب نے بیعت کر لی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آخر وقت تک یزید کی بیعت نہیں کی تھی. جی حضرت ابو سفیان اور ہرقل کے درمیان مکالمہ گفتگو پر سیر حاصل بحث کیجیے، یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے. جی خلفائے راشدین کا دور خلافت کہاں اختتام پذیر ہوتا ہے؟ قرآن میں سورت نور ہے، سورت نور کی ایک آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض. وہاں کوئی مدت مقرر نہیں ہے، اس کے کچھ اوصاف قرآن نے بیان کیے ہیں. وہ اوصاف جس حکومت میں بھی پائے جائیں وہ خلافت راشدہ ہوگی. جی اہل بیت سے کون کون مراد ہیں؟ آپ سے اگر پوچھا جائے گھر آلیاں دا کی حال ہے، یا آپ سے اگر پوچھا جائے گھر والی کا کیا حال ہے، اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ اہل بیت کا کیا معنی ہے؟ اہل بیت کا سب سے پہلا اطلاق جو ہے وہ ازواج مطہرات پہ ہوتا ہے، پھر نبی پاک کے نواسے بھی، آپ کی بیٹیاں بھی، آپ کے داماد بھی دوسرے درجے میں اہل بیت کے اندر کیا ہیں؟ شامل ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. لیکن اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق جو ہے وہ نبی پاک کی. حضرت علی نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ شادیوں کے متعلق تو میرے علم میں اس وقت نہیں ہے، اولاد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. یہ فدق کے معاملے میں ہے. جی یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے. ایک اہل حدیث مولوی صاحب سے سنا ہے کہ حضرت امام حسن کو پیالے میں زہر دے کر شہید کیا گیا ہے. یہ پیالہ یہی مولوی صاحب لے کر گئے تھے، انہی کے ہاتھ میں تھا یہ پیالہ اور یہ لے کر گئے تھے اور اس میں انہیں زہر دی گئی تھی. یہ سب بکواس ہیں، جھوٹ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک ذاکر سے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت یکم محرم کو نہیں ہوئی، اس کی کوئی پکی اور مستند دلیل دیں. ہمارے ہاں دنوں کا یا شہادت کے دنوں کا کوئی الگ سے تصور نہیں ہے. تو یکم نہ مان، 30 ذی الحج مان لے، اس میں کون سی کفر والی بات ہے یا اسلام والی بات ہے؟ یا یکم محرم ہی کو ماننے میں کون سی بات ہے؟ جس تاریخ کو بھی ان کی شہادت ہوئی ہو، ان کی شہادت بہرحال عظیم شہادت تھی. واقعہ کربلا کے بعد قافلہ حسینی کو کہاں لے کر گئے تھے؟ دمشق گیا تھا. جی قافلہ حسینی کوفے نہیں گیا، دمشق گیا تھا، اور یہ 1 مہینہ دمشق میں رہا. اور حضرت زین العابدین یزید کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے، اور یزید نے بڑے احترام کے ساتھ اس قافلے کو واپس مدینے بھیجا تھا. جی حضرت زینب نے خطبہ یزید کے محل شام میں دیا. دیکھیں میری زبان جلے، حضرت علی کی بیٹیوں اور محلوں میں محلات میں خطبہ دے یا بالکونیوں میں کھڑے ہو کے تقریریں کرتی رہے، میرا ذہن اور میرا دماغ اور میری عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی. وہ پاکیزہ خاتون ہے اور بڑی مقدس ترین
خواتین میں شامل ہوتی ہیں جی۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہ کی، وجہ بیان کریں۔ حضرت عائشہ نے بیعت کیوں نہیں کی، اس کی وجہ آپ بیان کریں۔ حضرت عائشہ نے بھی تو نہیں کی، حضرت طلحہ نے بھی نہیں کی، حضرت زبیر نے بھی نہیں کی، عبداللہ ابن عمر نے بھی نہیں کی، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل نے بھی نہیں کی۔ صرف معاویہ نہیں ہے، جو لوگ حضرت عائشہ کے لشکر میں شامل تھے کیا انہوں نے حضرت علی کی بیعت کی تھی؟ وہ تو ان کے مقابلے میں آئے تھے، لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود حضرت علی کی خلافت حقہ ہے، ان کی خلافت راشدہ ہے، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی اعتراض اس پر نہیں کر سکتا۔ کیا یزید کو کسی رومی لڑکی نے قتل کیا تھا؟ نہیں، وہ طبی موت، انتقال ہوا اس کا، کسی نے اسے قتل نہیں کیا۔ کیا یزید اور عبداللہ ابن جعفر کی کنیز عمارہ کا قصہ سچ ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے جی۔ کیا واقعہ کربلا کے بعد زین العابدین کو یزید نے 2 سال قیدی بنا کر رکھا تھا؟ نہیں جی، جھوٹ ہے جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کیا یزید کا اور بھی کوئی بھائی تھا؟ جی اس کے بھائی اور بھی تھے۔ کیا نمرود اور فرعون بنو امیہ کے خاندان میں سے تھے؟ کہہ لو، تمہیں آزادی ہے، فرعون کہہ لو، نمرود کہہ لو، بنو امیہ کا خاندان بڑا عظیم خاندان ہے، یہ کوئی معمولی خاندان نہیں ہے۔ نبی پاک نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بیائی تھیں۔ کس میں؟ 3 بیٹیاں کہاں بیائی تھیں؟ بنو امیہ میں بیائی تھیں، اور 1 بیٹی ہاشمیوں میں بیائی تھی۔ ابو جہل کون تھا؟ مخزومی تھا۔ بنو امیہ تو نہیں ہے نا۔ ابو لہب کون ہے؟ یہ سارے ہاشمی ہیں۔ تو بنو امیہ کی اسلام میں خدمات ہیں، لیکن میرے پیارے پیغمبر کا نسبی تعلق جو ہے وہ بنو ہاشم سے ہے۔ حضرت حسین نے یزید کی عمارت میں جو حج کیے، جس کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے اس کا نام کیا؟ غالباً یہ البدایہ والنہایہ میں آپ کو مل جائے گا، 8ویں جلد میں 51، 52، 53 3 سالوں میں یزید نے حج کا خطبہ دیا تھا، اور یہ سارے صحابہ اس حج میں شامل تھے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ یزید کے فاسق ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس پر 3 اہم زمانے کو پیش کرتے حسین کا قتل کرنا، حرم کعبہ پر فوج کشی، حرم مدینہ کی پامالی اور قتل عام۔ دیکھیں فسق و فجور جو ہے نا وہ کیا ہے؟ بازار میں کھڑے ہو کے کھانا کیا ہے؟ فسق ہے۔ داڑھی منڈوانا فسق ہے، جھوٹ بولنا فسق ہے، چندوں کا مال کھانا فسق ہے۔ کون بندہ فاسق نہیں ہے بھائی؟ کون بندہ ہے جو فاسق نہیں ہے؟ فاسق و فاجر ہونا کوئی ایسی بات ہے کہ آپ اس پر تنقید شروع کر دیں؟ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد ابن حنفیہ ان کا قول البدایہ والنہایہ میں ہے کہ میں یزید کے پاس رہا ہوں، میں نے اس کو قریب رہ کے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ نماز کا پابند ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، فقہ کے معاملات میں لوگوں سے مسائل پوچھتا